اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہاں سے سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کو سورہ نحل کا نام دیا گیا کیونکہ اس کے اندر نحل کا ذکر ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو صرف اسی صورت میں نحل کا ذکر ہے، کسی اور جگہ نحل کا ذکر نہیں، اس بنا پر اس کو سورہ نحل کا نام دیا گیا۔ سورہ نحل کی بعض آیات کے علاوہ باقی ساری کی ساری آیات مکیہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ نحل کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی صداقت پر دلائل پیش کیے گئے، اور کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے مشرکین، اس تکذیب پر اور انکار پر ان کو کیا عذاب دیا جائے گا وہ وعید ذکر کی گئی۔ تو یہ سب چیزیں، سب مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ تو سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب آ گیا تو تم اس کی جلدی نہ کرو، اس کو جلد طلب نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا اہم مقصد مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی بہت سی آیات میں عذاب کی وعید بیان کی گئی، تو مشرکین مکہ وہ عذاب کا انتظار کرتے رہے، عذاب نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ محض دھمکی ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، استہزاء کیا کہ ہمارے ساتھ عذاب کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کی جلدی طلب نہ کرو۔ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اس سے مراد قیامت کے دن اور آخرت والا عذاب مراد ہے۔ تو سوال ہے کہ وہ عذاب ابھی آیا نہیں، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ ذکر کیا اتی امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، حالانکہ وہ عذاب ابھی آئے گا مستقبل میں،
لیکن قرآن مجید میں اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا وقوع یقینی ہو تو اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی خبر دینا اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کی خبر کاذب نہیں ہو سکتی، تو لہذا پھر عذاب کا آنا یقینی ہے۔ تو جس چیز کا آنا یقینی ہو، اس کے وقوع پر مضبوط دلائل موجود ہوں، اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ جہاں آنے والے زمانے میں جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کا وقوع یقینی ہے تو اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں فرمایا نادا اصحاب الجنہ، جنتیوں نے ندا کی۔ تو جنتیوں نے ابھی ندا نہیں کی، جنتی ابھی جنت میں نہیں پہنچے، یہ قیامت کے بعد واقعہ ہوگا، لیکن اس کا وقوع چونکہ یقینی ہے اس لیے پھر اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا۔ نادا اصحاب النار، نادا اصحاب الجنہ، نادا اصحاب الاعراف وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کا وقوع آئندہ زمانہ میں ہوگا لیکن وقوع یقینی ہے تو پھر اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو قیامت میں زمین پہ زلزلہ برپا ہوگا، وہ ابھی آیا نہیں، وہ واقعہ بعد میں ہوگا لیکن اس کا وقوع یقینی ہے تو اللہ کے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کا عذاب اس کا آنا چونکہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس بنا پر اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا۔ عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی یقیناً اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم جلدی طلب نہ کرو، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت مقررہ پر وہ عذاب ضرور آئے گا، تو تمہارا یہ استہزاء کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ ملائکہ روح کے ساتھ یعنی اللہ کی طرف سے وحی لے کر اللہ کے حکم سے اس کے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے، اور وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈر سناؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فتقون اصل میں فتقونی یا محذوف ہے، پس تم مجھ سے ہی ڈرو، یہ اللہ کا حکم وہ بندوں کو سناتے ہیں۔ تو یہاں الملائکہ کا ذکر کیا، الملائکہ سے مراد مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ اس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام مراد ہیں، وہ ایک ہیں لیکن ان کے لیے الملائکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ وہ ملائکہ کے سردار ہیں، تو بعض اوقات سردار پر پوری جماعت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، وہ سردار کا آ جانا گویا پوری جماعت کا آنا ہے، تو اس لیے بطور تعظیم یہاں الملائکہ کے ساتھ ان کو تعبیر کیا، ذکر الملائکہ کا ہے اور مراد اس سے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ اور روح کا ذکر کیا تو روح سے مراد کیا ہے؟ اس میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ روح سے مراد ہے نبوت اور رسالت، روح سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور جامع ترین قول یہ ہے کہ روح سے مراد ہے وحی، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے جن بندوں پر چاہیں، جن بندوں کو اللہ نبوت رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو ان پر وہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں کہ تم بندوں کو اللہ کا یہ حکم سناؤ کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ تو یہ وحی جو ذکر کی اس میں دو چیزوں کا بیان کیا، ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا توحید کا بیان کیا اور دوسرا تقوی کا ذکر کیا، کیونکہ انسان کا کمال دو قوتوں سے ہوتا ہے۔ انسان میں دو قوتیں ہیں، ایک قوت علمیہ
اور ایک قوت عملیہ۔ قوت علمیہ جو ہے، انسان میں اللہ نے علمی استعداد رکھی، اس قوت کا کمال یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اعتقاد درست ہو، اس کے اندر ایمان ہو۔ اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے، اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ تقویٰ ہے۔ تو پھر قوت عملیہ کا کمال ہوتا ہے عقیدہ کی درستگی سے۔ تو عقیدہ کی درستگی کا بیان کہ لا الہ الا انا، کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر میں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ کو معبود برحق مان لیا تو پھر سارے عقائد اس میں آ جائیں گے۔ جو اللہ رب العزت پر ایمان کامل رکھے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی ایمان رکھے گا، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کی تقدیر پر۔ تو اللہ پر ایمان لانا تبھی معتبر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان پر ایمان رکھے۔ جس پہلے کلمہ میں قوت علمیہ کا کمال آ گیا کہ انسان کی قوت علمیہ کامل ہونی چاہیے اور اس کا عقیدہ برحق ہونا چاہیے۔ اور فتقون، اس میں دوسری قوت عملیہ، اس کے کمال کا ذکر کیا۔ قوت عملیہ کا کمال انسان کے اعمال کا کمال یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرے اور شریعت کی مخالفت نہ کرے۔ تو پھر اس طرح یہ آیت مبارکہ جامع ترین آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو دو کمال تھے، قوت علمیہ اور قوت عملیہ، دونوں کے کمال کا بیان کر دیا کہ انسان کی نجات اسی میں ہے، انسان کی کامیابی اور سعادت اسی میں ہے کہ اس کی قوت علمیہ بھی کامل ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اور اس کی قوت عملیہ بھی کامل ہو، اس کے اعمال صحیح ہوں۔ لیکن عقیدے کا ذکر پہلے کیا تو یہ بتا دیا کہ اصل نجات کا مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر اعمال جتنے بھی ہوں وہ اعمال مفید نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے فرمایا حبطت اعمالہم، کفار کے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ ہباء منثورا، فرمایا کہ ان کے اعمال کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا، وہ ان کے لیے کوئی مفید اور کارآمد نہیں ہوں گے۔ تو اعمال تبھی کارآمد ہوں گے جب ایمان درست ہوگا، اگر ایمان درست نہیں تو پھر اعمال فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اس بنا پر عقیدے کا ذکر پہلے کیا اور اعمال کا ذکر بعد میں کیا۔ تو یہ جامع ترین وحی ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر، اپنے وجود پر دلائل پیش فرمائے۔ فما خلق السماوات والارض بالحق، وہ اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا فرمایا، اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اللہ تبارک و تعالی ان سے بالا تر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر دلیل پیش کی کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو اتنا بڑا نظام موجود ہے، یہ نظام ہی اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے کہ یہ نظام کسی خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر اس سے ان کے شرکیہ عقیدے کا رد ہو گیا جو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھا جائے کفار سے، مشرکین سے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ تو جب مشرکین بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے تو جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، لہذا پھر جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان سے بلند ہے اور وہ عقیدہ درست نہیں۔ یہ ایک دلیل پیش کی۔
آگے دوسری دلیل پیش کی، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو نطفہ سے بنایا تو وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پر دلیل پیش کی کہ انسان پہلے نطفہ کی حالت میں تھا، اس میں نہ حرکت، نہ شعور، نہ احساس، اور اس نطفہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان پیدا کر دیا۔ تو یہ آیت جو ہے ابی بن ابی خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابی بن خلف جو ہے وہ کسی مردے کی ہڈی اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ ہڈی کو زندہ کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اس طرح استہزاء کے طور پر یہ باتیں کی اور یہ ناقص دلیل پیش کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دلیل کا جواب دیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہڈی، اس میں کوئی حرکت نہیں، احساس نہیں، شعور نہیں ہے، یہ ہڈی دوبارہ انسان کیسے بن سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا، کہ تو بھی پہلے نطفہ کی صورت میں تھا، نطفہ کے اندر نہ حرکت ہے، نہ احساس، نہ شعور، اسی نطفہ سے تو بنا، اب تو جھگڑا کر رہا ہے، تجھ میں حرکت ہے، ارادہ ہے۔ تو جو اللہ نطفہ سے تجھ جیسے جھگڑالو شخص کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی مردے کی ہڈی سے دوبارہ انسان بھی بنا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے مطابق نفیس ترین جواب دے کر اس کا رد کیا۔ تو پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا۔ آگے مویشی جو ہیں، جانور، ان کی پیدائش سے اللہ کی توحید وجود پر استدلال کیا گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے، چوپائے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اور تمہارے لیے ان میں گرم لباس ہے اور منافع ہیں، اور ان میں سے بعض ہیں کہ تم ان کو کھاتے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ جاندار مویشی پیدا کیے، ان مویشیوں کی اون سے لباس بنایا جاتا ہے، گرم لباس جو سردیوں میں کام آتا ہے، اور ان میں اور بھی بہت سے منافع ہیں، ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، دودھ حاصل کرتے ہو، اور مختلف چیزوں میں یہ کام آتے ہیں، ان کا گوشت تم استعمال کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بھی ہے، جس نے اتنے منافع والے جاندار پیدا کیے، اور اس میں اللہ کا احسان بھی ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری بقا کا سامان کیا، تم کو رہائش کے لیے، زندہ رہنے کے لیے لباس کی ضرورت تھی، گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی، سواری کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ چارپائے پیدا کیے۔ تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، جو احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات منعم حقیقی ہے، حقیقی محسن اور منعم ہے، لہذا اس کا احسان کرنا، اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکریہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس پر ایمان رکھا جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمال ہے، حسن و جمال ہے، جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ اللہ نے کیسے مویشی بنائے، جب شام کو تم ان کو جمع کر کے اپنے گھر لاتے ہو تو کتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ مویشیوں کے مالک ہیں۔ ان کو چراگاہ میں لے جاتے ہو تو اس وقت وہاں چرتے ہوئے یہ بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی ذات بھی جمیل ہے، اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔
تو یہ اللہ نے ان مویشیوں میں حسن و جمال رکھا، دیکھنے والوں کو یہ حسین معلوم ہوتے ہیں، ان کا اکٹھے چلنا پھرنا، شام کو گھر واپس آنا، چراگاہوں میں چرنا، یہ سارے بڑے حسین مناظر ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی بڑا حکیم اور قادر ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا کہ یہ چارپائے تمہارا بوجھ اٹھا کر شہروں کی طرف لے جاتے ہیں کہ تم وہاں تک بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم خود سامان اٹھا کر لے جاؤ تو شہروں تک جو کسان ہیں وہ دیہاتوں میں رہنے والے وہاں کاشت کرتے ہیں گندم وغیرہ، اب وہ چیزیں فروخت کرنے کے لیے شہر لے جائیں گے، اگر سواریاں نہ ہوتی تو پھر تمہارے لیے خود ان کو لے جانا کتنا دشوار تھا۔ اللہ نے یہ سواریاں پیدا کی تمہارے لیے آسانی فرما دی۔ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب انتہائی مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ تو یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے تمہاری ضروریات کے مطابق یہ چیزیں پیدا کی۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، والحمیرہ اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت اختیار کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا زمانہ محدود نہیں، قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک کے لیے اس میں سامان ہدایت موجود ہے اور قیامت تک کی چیزوں کا بیان اس میں موجود ہے۔ اب سواریوں کا یہاں ذکر کیا تھا تو کوئی یہ سوال کر سکتا تھا، اعتراض کر سکتا تھا، اللہ نے یہ سواریاں ذکر کی، اب تو ان سواریوں کی ضرورت نہیں رہی، اب کون خچروں کو استعمال کرتا ہے اور کون بیل گاڑیوں کا استعمال، یہ متروک ہو چکا ہے، بہت کم رہ گیا اور وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اب تو نئی نئی سواریاں آ گئیں، تو قرآن مجید نے ان کا تو بیان نہیں کیا، اللہ نے ان کا بھی ساتھ بیان کر دیا۔ میں یخلق ما لا تعلمون، اللہ بھی وہ سواریاں بھی پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن مجید کا اعلان دیکھو، اس وقت اعلان فرمایا اور اس وقت خبر دی جب کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کوئی سواریاں پیدا کی جائیں گی، اس طرح بڑے بڑے ہوائی جہاز بن جائیں گے، موٹر کاریں بن جائیں گی، ٹرک وغیرہ بن جائیں گے، ریل گاڑیاں ہوں گی جو سامان اٹھائیں گی، باہری جہاز ہوں گے۔ تو اس وقت کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا، یہی تھا کہ بس یہی سواریاں گدھے گھوڑے بیل وغیرہ ہیں اور اسی سے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ مگر اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ابھی اور سواریاں پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، اور جو قصد السبیل ہے درمیانہ راستہ ہے، سیدھا راستہ، اللہ وہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، اور بعض راستے جائر ٹیڑے ہیں، وہ حق تک پہنچانے والے نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت عطا فرماتا، تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے دو راستے بنا دیے، ایک سیدھا راستہ اور ایک ٹیڑھا راستہ۔ سیدھا راستہ حق تک پہنچانے والا ہے، وہ نجات کا ذریعہ ہے، اور ٹیڑھا راستہ وہ جہنم تک لے جانے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو راستے بنائے اور پھر رہنمائی کے لیے انبیاء رسول مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں اور تمہیں عقل اور شعور دیا۔ میں وہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی طرف ہم نے رہنمائی کر دی۔ تو یہ تمہاری آزمائش ہے کہ اب تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، حق والا راستہ جو اللہ کے انعام اللہ کی رحمت تک لے جانے والا ہے، یا شیطانی راستہ جو جہنم تک لے جانے والا۔ تو یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تمہیں جزا سزا تمہارے سے اختیار کے مطابق دی جائے گی۔
تو یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے جب وہ پہلے زمین و آسمان سے، پھر مویشیوں سے، ان چیزوں سے اپنی قدرت توحید پر استدلال کیا، اب نباتات، زمین میں اگنے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور وجود پر استدلال فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، اس میں پینا ہے اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اس سے اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی اگاتا ہے، زیتون اور کھجور اور انگور یہ پیدا فرماتا ہے اور ہر قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پہلے اللہ نے بارش کا ذکر کیا، نباتات کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ بارش ان نباتات کے اگنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بارش برسی ہے، اس سے زمین سیراب ہوتی ہے، پھر کھیتی باڑی اور باغات اگتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا، فرمایا آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، اس پانی کو تم پیتے ہو اور اسی پانی سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ اس پر بھی سوال ہے کہ ہم تو کنویں سے نکلنے والا پانی پیتے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے، نلکوں کے ذریعے نکلنے والا پانی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے تمہارے پینے کے لیے پانی نازل فرمایا۔ تو بنیادی پانی وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہی پانی زمین کی تہہ میں نیچے چلا جاتا ہے، اور کبھی وہ چشموں کی صورت میں نکل آتا ہے، کبھی کنویں کی صورت میں، کبھی نلکے کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور وہی پانی دریاؤں نہروں میں جمع ہوتا ہے۔ تو وہی بنیادی پانی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، لہذا وہ پانی کسی صورت میں بھی آئے تو وہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا۔ اور پھر اس پانی کے ذریعے جو چیزیں اگتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک جب وہ خود رو گھاس خود بخود اگاتی ہے، درخت وغیرہ بغیر کاشت کیے جنگلات میں اگاتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان خود کاشت کرتا ہے، فصلیں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بیان کیا، پہلے وہ چیزیں ذکر کی جو خود رو ہیں، فرمایا کہ اس سے درخت اگے جن میں تم جانور چراتے ہو، چراگاہیں بنی خود بخود جنگلوں وغیرہ میں گھاس وغیرہ اگائی، تو وہ تمہارے لیے چراگاہیں بن گئی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ چیزیں ذکر کی جن کو انسان خود کاشت کرتا ہے، تو ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے روزی کا، غذا کا سامان مہیا کیا، اور پھر ان کے اندر فرمایا غور و فکر کرو تو نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی۔ مثال کے طور پر انسان ایک چھوٹا سا بیج ہے، اس کو زمین میں بو دیتا ہے، وہ بیج زمین میں بویا جائے گا، زمین کی رطوبت اس میں مخلوط ہوگی، ملے گی تو وہ بیج پھول جائے گا، پھولنے کے بعد وہ پھٹے گا، اس میں دو کونپلیں نکلتی ہیں، ایک اوپر والی جانب اور ایک نیچے والی جانب۔ اوپر والی جانب وہ پتلی سی باریک اور نازک سی کونپل ہوتی ہے کہ اس کو آدمی ہاتھ لگائے تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن وہی زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتی ہے، جو دیکھنے میں اتنی کمزور ہے، انسان ہاتھ لگائے تو مرجھا جاتی ہے، وہ ہاتھ لگنا برداشت نہیں کرتی، مگر وہی کونپل زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتی ہے۔ اور دوسری نرم کونپل وہ زمین کے نیچے نافذ ہو جاتی ہے اور وہ جڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اوپر والی کونپل پھر آگے چھوٹا سا پودا بنے گی، تنا بنے گی، بلند درخت بن جائے گی، پھر اس سے شاخیں نکلیں گی۔ اور اب وہ بیج اس کی ایک ہی طبیعت ہے، ایک چیز کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک ہی طبیعت کا تقاضا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی طبیعت والا بیج ہے، اس کا ایک حصہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، ایک حصہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس میں یہ مختلف اعمال ہیں۔ اور پھر وہ درخت بن گیا، چیز ایک ہی تھی، ایک ہی بیج تھا، لیکن اس کے مختلف اجزاء بن گئے، پتے ہیں، تنا ہے، شاخیں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ان میں سے جس جز کو آپ چکھیں ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوگا، مختلف ہوگا، کسی کا ذائقہ میٹھا، کسی کا ترش، کسی کا کڑوا۔
تو اب انسان اس میں غور و فکر کرے تو پھر اللہ رب العزت کے وجود پر عظیم دلائل اس کے سامنے نظر آئیں گے کہ چیز ایک ہی ہے کہ طبیعت ہے، لیکن اس طبیعت کے اندر یہ مختلف افعال آ رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا نہیں۔ اگر طبیعت کا تقاضا ہوتا تو پھر ایک ہی طرح ہوتا، یا یہ اوپر کو جاتا یا نیچے کو جاتا، اس کا ایک ہی جیسا ذائقہ ہوتا، لیکن اس سے نکلنے والے اجزاء کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے ذائقے مختلف ہیں، افعال مختلف ہیں، کوئی چیز اوپر کی طرف جا رہی ہے، کوئی دائیں بائیں شاخیں جا رہی ہیں، کوئی جڑ ہے وہ نیچے جا رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پیچھے سے حرکت دے رہا ہے اور کوئی یہ نظام چلا رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، جو فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے بار بار دعوت دی کہ انسان کو کائنات کے ہر ذرے میں غور و فکر کرے، تو کائنات کے جس ذرے میں غور و فکر کیا جائے گا اس سے اللہ کی توحید پر دلائل حاصل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کا بھی علم حاصل کیا جائے وہ علم دینی علم ہے۔ انسان جس چیز کا بھی علم حاصل کرے گا اس میں غور و فکر کرے گا، بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اللہ کے وجود کی دلیل اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو پھر ہر چیز کا علم دینی علم ہے۔ یہ دیوبندی وہابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو شریعت کے مسائل کا علم تھا، باقی دنیاوی چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزیں کائنات کا علم یہ دنیاوی علم نہیں ہے، یہ دینی علم ہے۔ ان سے اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی معرفت معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اگر باقی لوگ ہیں سائنسدان ہیں ان کو کائنات کی چیزوں کا علم ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ہو، ان کا علم زیادہ ہوگا، تو پھر ان کے پاس زیادہ دلائل موجود ہوں گے۔ تو اس سے تو لازم آئے گا کہ غیر نبی کا علم اللہ کی معرفت کے بارے میں زیادہ ہو، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد انا اعلمکم باللہ، اللہ کی پہچان معرفت مجھے سب سے زیادہ۔ پہچان ہوتی ہے دلائل سے، جس کے پاس دلائل سب سے زیادہ ہوں گے تو اسے علم بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ پورا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کے اس میں دلائل ہیں، اسی لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کا معنی کیا؟ اعلیٰ علم، جاننے کا اعلیٰ۔ عالم اس میں اعلیٰ کا صیغہ فاعل کے وزن پر، جس کا معنی ہی ہے اعلیٰ دانستن، اسم لما یعلم بہ الثانی، اس چیز کا نام جس سے سانے بنانے والے کی معرفت حاصل ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں، مسخر ہیں، پابند ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے۔ پہلے رات آتی ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے، اور پھر دن کے پیچھے رات آ جاتی ہے۔ یہ نظام ایک مقررہ نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ سورج چاند ہے وہ اپنے مقررہ نظام کے مطابق گردش کر رہے ہیں، ستارے سیارے ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایک مقررہ نظام کی پابند ہیں۔ اگر ان میں تھوڑا سا معمولی سا فرق آ جائے تو پوری کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ مثلا یہ سورج سیارے وغیرہ ایک مقررہ راستے پر چل رہے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہی نہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، ٹکرا جائیں، تو سورج کا حادثہ ہو گیا تو کائنات باقی رہے گی۔ یہ سائنسدان نے ایٹم بم وغیرہ بنائے، وہ پھٹ جائیں تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر سورج پھٹ جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ زمین باقی نہیں رہے گی، کائنات کا نظام درم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا نظام، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا اور ایک انچ کا بھی جب وہ انحراف نہیں ہوتا۔ جس راستے پہ چل رہے ہیں، شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اسی کے مطابق یہ سب نظام چل رہا ہے۔ تو یہ پھر کسی ایک قادر کا کام ہے۔ اگر چلانے والے مختلف ہوتے تو پھر اس میں ٹکراؤ ہو سکتا تھا، حادثات ہو سکتے تھے، نظام درم برم ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک ہی قدرت ہے جو ان سب چیزوں پہ قادر ہے، ان سب کی عالم ہے
اور ان کو ایک نظام کے مطابق چلا رہی ہے، تو یہ سارا نظام جو واحد ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا خدا بھی ایک ہے، کیونکہ اگر بادشاہ مختلف ہو جائے نظام الگ ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے ملکوں کو دیکھیں، برطانیہ کا نظام الگ ہے، امریکہ کا نظام الگ ہے، انڈیا کا نظام الگ، ہر ایک کے انتخابات کے طریقے الگ، حکومت چلانے کے طریقے الگ، قوانین الگ۔ تو جب بادشاہ الگ الگ ہوں، قانون بھی الگ الگ ہوتے ہیں، نظام بھی الگ الگ، اور یہ کائنات کا نظام ایک ہی طریقے پر چل رہا ہے۔ جانوروں کو دیکھیں، انسان کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، ان کی پیدائش کے طریقہ ایک ہی نظام کے مطابق ہے، ان میں جوڑے بنائے گئے، سب نظام ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے، نر مادہ کے اجتماع سے وہ ولادت تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ سارا نظام جو واحد ہے، نظام کا واحد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا، مختلف رنگوں والا، رنگ برنگی چیزیں پیدا کی، اس میں نصیحت والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، نظام واحد ہے مگر اس میں پھر رنگ برنگی بھی ہے۔ انسان ہے، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے، سب کا نظام ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں رنگ برنگی دیکھو۔ ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی، ایک انسان کی آواز دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ یہ انگلیوں کے نشانات ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، کئی مر گئے، پیدا ہوئے، تو انگلیوں کے نشان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شخص کے نشان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا یہ مربوط نظام رکھا کہ نظام بھی واحد اور پھر ان میں اختلاف بھی رکھا، اور وہ اختلاف بھی ایسا کہ کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، تو یہ بغیر قدرت کاملہ کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے نشانات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ فرمایا کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا، دریاؤں کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور اس میں تم کشتیاں دیکھتے ہو جو پانی کو چیر کر چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کے دلائل، اللہ نے اتنے بڑے دریا سمندر بنا دیے، سمندروں کا پانی نمکین ہے، کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اسی پانی سے مچھلیاں ہیں مگر مچھلیوں کا گوشت لذیذ ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ مختلف متضاد چیزیں ہیں مگر ان سے پیدا ہونے والا گوشت وہ انسان کے استعمال کے قابل ہے، پھر انہی سے انسان زیورات حاصل کرتا ہے، سمندر سے ہیرے جواہرات حاصل ہوتے ہیں، لؤلؤ مرجان، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے اللہ لؤلؤ مرجان موتی نکالتا ہے، وہ تمہارے زیور کے کام آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غذا کے لیے یہ سامان مہیا کیے۔ پھر اس میں کشتیاں دیکھتے ہو چلتی ہوئی، وہ کس طرح سمندر کے پانی پہ تیرتی ہوئی گزر جاتی ہیں، اور اس ذریعے سے تم پھر اپنی روزی کا